افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ناظرین، میں ہوں مہوش تبسم، اور ابھی تک ہمارے جتنے بھی ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہوئے ہیں اس کے بعد مجھے اس بات کا آئیڈیا ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ بہت زیادہ موجود ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو آگے آنے کا، پرفارم کرنے کا موقع نہیں ملتا، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملتا۔ لیکن یہ بڑی اچھی بات تھی کہ ہمارے چینل کے تھرو بول انٹرٹینمنٹ نے یہ موقع دیا، اور بہت سارے جو ٹیلنٹڈ ڈیبیٹرز تھے جن کو کبھی موقع نہیں ملا تھا وہ آئے اور انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کیا، اور اس سے ہمیں بھی ایک نیا ٹیلنٹ دیکھنے کو ملا۔ تو ابھی تک جتنے بھی ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہمارے ہوئے ہیں ان کے جو ونرز تھے، اب ان کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہا ہے، یعنی آج سے کوارٹر فائنلز شروع ہو رہے ہیں، اور اب جو جیتے گا وہ جائے گا سیمی فائنلز میں۔ ایسا ہی ہے مدثر اور سمیہ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، بالکل کریں۔ جامعات میں ہوتے ہیں مقابلے تقریری، اس میں اور ٹی وی پہ ہونے والے مقابلوں میں فرق ہے کہ آپ کو سامنے ایک کیمرہ ہوتا ہے، تو بڑے بڑے کانفیڈنٹ جو ہوتے ہیں ڈیبیٹرز وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی جیتنے والے مقرر ہیں ان کا یہاں سے یہ جو کیمرے کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے نا، یہ بھی مضبوط ہو۔ اور 3 ڈیبیٹرز جو کہ جیت کر آنے والے ڈیبیٹرز ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہے، تو میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ بڑا ٹف بھی ہوگا اور بڑا انٹرسٹنگ بھی ہوگا۔ ٹاپک ناظرین آپ کو آج کا بتاتی چلوں، بڑا ہی اچھا ٹاپک ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے۔ بغض و حسد کی آگ ہے گھر گھر لگی ہوئی، بغض و حسد کی آگ ہے گھر گھر لگی ہوئی۔ اور میں رولز اینڈ ریگولیشنز اب دوبارہ تو نہیں بتاؤں گی کیونکہ ہمارے جو ڈیبیٹرز ہیں وہ سارے جیت کر آئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس 2.5 منٹ کا ٹائم ہے۔ تو پہلے سننے والوں کے لیے بتا دیجیے۔ سننے والوں کے لیے بتا دیتی ہوں جناب، 2.5 منٹ کا ٹائم ہے، 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا، 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر بجے گا، اور دوسرا بزر بجنے پر یا اس سے پہلے تقریر کو ختم کرنا ہے۔ پہلے ڈیبیٹر ہیں آج کے سلمان شیخ۔ بیسٹ آف لک سلمان، جیت کر تو آپ آئے ہیں، آج بھی جیتنا ہے انشاءاللہ۔ کریں سٹارٹ؟ چلیں جی، آپ کا ٹائم شروع۔ سورہ ناس کے حالے میں کھڑا گمسم، سورہ ناس کے حالے میں کھڑا گمسم، کہ میرے چاروں جانب شور مچاتے شر ہیں صدر علی وقار، کیونکہ کچھ رشتے فقط رشتے نہیں بلکہ آزمائش ہوا کرتے ہیں، جنہیں نبھانے کے لیے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد کا ایک تعویذ اپنے گلے میں ڈالنا پڑتا ہے، کیونکہ بغض و حسد کی آگ ہے گھر گھر لگی ہوئی کہ صدر علی وقار، اللہ کی تقسیم سے اختلاف رکھنا ہی حسد ہے، اور بغض و حسد کی وہ آگ جو حابل اور قابل کے درمیان بھڑک اٹھی تھی، آج تک اس کی چنگاری نسل آدم کے گھر گھر سے اٹھتی دکھائی دیتی ہے، کہ وہ مقدس رشتے، ناطے دھواں دھواں، وہ پاکیزہ تعلق اور واسطے راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئے ہیں، کہ ہم سر کٹا کے بیٹھے ہیں مقتل کی خاک پہ۔ اپنوں سے کوئی کہہ دو کہ نیزہ خرید لے، اپنوں سے کوئی کہہ دو کہ نیزہ خرید لے، کہ صدر علی وقار، بغض و حسد کی کہانی میں ہمارا ماضی اور حال دونوں داغدار ہے، کہ ابھی قائد ملت نے اتحاد کی علامت مکہ لہرایا ہی تھا، کہ برادران ملت ہی کہا کہ کسی ملت کے شخص نے ان سے ان کی زندگی چھین لی۔ جنا کی بہن، ہاں جنا کی بہن گلیوں میں انصاف انصاف پکارتی نظر آئیں۔ میرا وطن دولت ہو گیا، وطن کے بدن سے لہو بہہ گیا، وطن بھی اپنے قاتلوں کا متلاشی ہے صدر علی وقار۔ تو دوسری جانب جلاد تختہ کھینچتا ہے، اور ایک منتخب وزیر اعظم پھانسی کے پھندے سے جھولتا نظر آتا ہے، اور ایک اعلیٰ فوجی طیارے کا فضا میں کام تمام ہو جانا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا یوں قتل سر عام ہو جانا صدر علی وقار۔ یہ بغض اور حسد ہی کی تو نشانی ہے، کہ آج بھی اگر کوئی قتل کر دیا جائے اور سوال کیا جائے قاتل کا، تو مسلکی جواب ملتے ہیں، ایک شیعہ جواب، ایک سنی جواب، ایک دیوبندی جواب، ایک بریلوی جواب، جبکہ کوئی یہ نہیں سوچتا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، کہ خونے ناحق کے چھینٹے لگے ہیں دامن پہ، کہ بغض و حسد کی آگ ہے لگی گھر گھر میں، بغض و حسد کی آگ ہے لگی گھر گھر میں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ نیکسٹ ہماری جو آج کی مقررہ ہیں جناب، ان کو میں دعوت دوں گی، ارم حمید۔ ارم ریڈی ہو جائیں تو بتائیے گا۔ کریں سٹارٹ؟ چلیں جی سٹارٹ۔ باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک
اس کے دل کا قرار وہ معصوم 13 سالہ بچہ حاسدوں کے جھانسے میں آ کر ان کے ساتھ چل پڑتا ہے. وہ معصوم کیا جانتا تھا کہ اس کی قسمت ایک نیا موڑ لینے والی ہے. وہ ظالم جنہیں وہ بھائی مانتا تھا, ان کی آنکھوں پر بندھی وہ حسد کی پٹی اور دل میں وہ بغض کی مہر نہ انہیں رشتوں کا بھرم رکھنے دیتی ہے نہ انسانیت کی لاج, اور وہ اسے کنویں میں دھکیل آتے ہیں. کس کو پتھر مارے ناصر, کون پرایا ہے, دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے. صدر ذی وقار وقت کی کایا پلٹتی ہے, پھر وہی معصوم, وہی 13 سالہ معصوم جب مصر کے تخت پر, وہی 13 سالہ یوسف جب مصر کے تخت پر جلوہ فرما ہوتا ہے تو وہی حاسد سامنے سوالی بن کر کھڑے نظر آتے ہیں. صدر ذی وقار ثابت ہوا کہ حاسد پیغمبر زادے بھی ہوں تو نامراد ہی رہتے ہیں. باہمی حسد نے ہمارے دل کے ایک قرار کو چھین لیا ہے اور یہی حسد بغض کو جنم دیتا ہے. قومیں ایک دوسرے سے بغض میں مبتلا ہیں, بھائی بھائی کا دشمن ہے, بہن بہن کا گھر تباہ کر رہی ہے. حکومت کے ایوانوں سے لے کر غریب کی جھونپڑی تک ہر کہیں حسد کا دورہ ہے. صدر علی وقار, ہم نے یہ ظلم اپنے اوپر خود ڈھائے کہ جو دل ہمیں محبتوں سے بھرنے کا حکم دیا گیا ہم اس میں نفرتیں پال بیٹھے. ارے اس خدا کے گھر کو ہم نے پاک رکھنا تھا, ہم نے شفاف رکھنا تھا, ہم نے اس میں بغض, کینہ اور حسد پال کر اپنی زندگیوں کو اذیتوں میں مبتلا کر دیا. لیکن یاد رہے صدر علی وقار, جب حسد کی بارش ہونے لگتی ہے تو فتنوں کے پودے اگنے لگتے ہیں, گھر برباد ہونے لگتے ہیں, دلوں کے قرار لٹنے لگتے ہیں اور قومیں برباد ہونے لگتی ہیں. کریں ٹرائی تو کر لیں, ابھی ٹائم چل رہا ہے. چلیں, مرضی ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے جو ڈیبیٹر ہیں ان کو میں چاہوں گی کہ وہ ڈائس پر آئیں. محمد دانش ہیں آج کے ہمارے نیکسٹ ڈیبیٹر. جی دانش, ٹھیک ہے, کریں, چلیں جی اسٹارٹ. نفرتوں کی سیاہ راتوں میں عشق سے تھوڑی روشنی مانگو, اس سے پہلے کہ خواب مر جائیں اپنے خوابوں کی زندگی مانگو. صدر علی وقار حجت الوداع کا خطبہ ہے. ہمیں بتایا گیا کہ عربی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں, لیکن ہم قوم پرستی میں بٹ گئے. بتایا گیا کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر کوئی سبقت نہیں, لیکن ہم نسل پرستی میں بٹ گئے. ہمیں بتایا گیا کہ امیر کو غریب پر کوئی سبقت فضیلت حاصل نہیں, لیکن ہم افسوس خود ساختہ طبقات میں بٹ گئے. علی وقار جن تعلیم گاہوں درس گاہوں کا مقصد تعلیم دینا تھا وہ امیری اور غریبی کا فرق کرنے لگ گئے. علی وقار جن درس گاہوں اور مدرسوں کا کام اتحاد البین المسلمین کا پرچار کرنا تھا وہ دین کو فرقے اور ایک دوسرے کے بغض و حسد میں بیچنے لگ گئے. جن عدالتوں کا کام عدل و انصاف سے فیصلے کرنا تھا بدقسمتی سے وہ سیاسی بصیرت پر انصاف بیچنے لگ گئے. علی وقار ہمیں بزرگوں کی عزت کرنا اور تکریم کرنے کا حکم ہوا, لیکن آج ہم اپنے آپ کو اتنا قابل کہتے ہوئے, اپنے آپ کو اتنا دانا کہتے ہوئے انہیں غدار کہنے لگ گئے جنہوں نے ہمیں ہمارا مستقبل سنوارا تھا. علی وقار ہمیں یتیموں سے شفقت کا حکم ہوا, لیکن آج میرے شہر میں بغض و حسد کی آگ اتنی بڑھ گئی کہ کبھی قومیت کے نام پہ, کبھی فرقہ واریت کے نام پہ مظلوموں کو یتیم کیا جانے لگا. صدر علی وقار ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور خوش اخلاقی کا پرچار کرنے کا حکم ہوا, لیکن آج اپنے ہی پڑوسی فقے, فرقے اور قوم کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. علی وقار ہمیں جس گھر کو کتاب نے پاک رشتوں کا اقدار بتاتے ہوئے نیکیوں اور برکتوں کا گھر بتایا, آج اس گھر میں بے برکتی اور ناپاکی ہے کہ آج اس گھر کا بچہ مخلصی, ایمان اور اتحاد نہیں نفرت, انتہا پسندی اور مفاد پرستی ہے سیکھتا. علی وقار ہم بغض و حسد میں اتنا ڈوب گئے کہ جب کسی دشمن ملک کی طرف سے کسی وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تو ہم ملکی مفاد کو چھوڑ کر سیاسی اختلاف کو دیکھتے ہوئے دشمن ملک کی اس بات کی تائید پہ اتر آتے. علی وقار گناہ و ثواب بکتے ہیں, مان لیجئے جناب بکتے ہیں. پہلے تو غریب بکتے تھے, اب عزت مآب بکتے ہیں. ایک دور تھا انقلاب آتے تھے, اب انقلاب بکتے ہیں. بحیثیت قوم ہم اس قدر پستی کا شکار ہو گئے کہ بغض و حسد کی آگ گھر گھر لگی. شکریہ. ٹھیک ہے, باقی کے دونوں ڈیبیٹرز بھی آ جائیں ڈائس پر. کامنٹس لے لیتے ہیں. جی آپ لوگ اپنے ریمارکس دیں. تو بڑا کلوز سا مارجن ہو گیا. کانٹینٹ میں آپ لوگوں کا بڑا اچھا رہا, لیکن جہاں پہ دونوں کے پاس ادائیگی میں تھوڑا سا معاملہ ہے
جہاں نمبر سلمان کے بھی کٹے ہیں اور دانش کے بھی، تو اس کے بعد جو پوزیشن نکلی ہے وہ بہت ہی کلوز مارجن میں جا کے 0.5 سے سلمان آج آپ ونر ہیں، اس کے باوجود کہ آپ ابتدا میں بھولیں، لیکن جب حالانکہ اس کے نمبر کٹے ہیں آپ کے، ہاں اس کے بھی نمبر کٹے ہیں. چلیں سلمان بہت مبارک ہو آپ کو، آگے اچھی تیاری کر کے آئے گا سیمی فائنل کے لیے، کیونکہ وہ مقابلہ اور بھی زیادہ ٹف ہوگا. آپ دونوں کے ساتھ جائیں گے اڈور کے گفٹ ہیمپرز، اور تقریریں آپ لوگوں نے بھی بہت اچھی کی لیکن آپ بھول گئیں. حالانکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جب آپ نے سٹارٹ کیا کہ آپ پہلے بھی کافی کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کر چکی ہیں، تو میں ایکسپیکٹ کری تھی بہت اچھی تقریر نو ڈاؤٹ اچھی تھی، لیکن وہ بھول گئیں تو کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے. بہت مبارک ہو سلمان ایک بار پھر سے. اور ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ڈیبیٹ کمپٹیشن. اب ہمیں اپنے کوئز کمپٹیشن کی جانب بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک نظر ڈال لیتے ہیں اپنے مین سیٹ کی طرف کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول